یہ حال اس ادارے کا بنا وہاں اس میں سے۔ تو کہنا یہ تھا کہ میں اس ادارے نے کچھ کتابیں شائع کی، 15-16 کتابیں، 5-6 کتابیں زیر طبع تھیں جو وہ رہ گئیں، اس لیے کہ کسی بھی جو انہوں نے اس کے بعد آنے کے بعد موصوف نے اپنے صرف دوستوں کی کتابیں یا ایسی کتابیں جو بالکل ان کے اپنے جاننے والوں کی سفارشیں آئیں وہی کتابیں انہوں نے شائع کی، اس کے علاوہ اور جو ہماری زیر طبع کتابیں تھیں وہ بھی رہ گئیں ساری وہاں پر، اور اس ادارے سے میرا تعلق اس طرح سے ختم ہو گیا۔ پھر میرا تعلق اس کے بعد خالصتاً میں نے اپنے لیے کو وقف کر دیا عربی مخطوطات پر تحقیقی کام کے لیے۔ تو 1972 میں جب مجلس ترقی ادب سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تو میں نے پوری توجہ عربی مخطوطات پر مبذول کی، اور اس میں للہ الحمد کہ میں خوش ہوں کہ میں نے کچھ کام کیا۔ میں مخطوطات حاصل کر کے ان پر مختلف حوالوں سے تحقیقی کام کرتا ہوں۔ میرے پاس دنیا بھر کے تمام قلمی کتابوں کے جو معروف ذخائر ہیں اور جن کی توضیحی فہرستیں مطبوعہ صورت میں ملتی ہیں وہ سب میں نے حاصل کی۔ تو اس طرح سے کوئی مخطوطہ جب میرے پاس آتا ہے تو میں پہلے اسے یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مطبوعہ ہے یا غیر مطبوعہ ہے۔ اگر غیر مطبوعہ ہے تو اس کے دوسرے نسخے دنیا بھر کے کتاب کس کتاب خانے میں محفوظ ہیں، اور ان کی موجودگی میں میرا نسخہ کس لیے مابہیل امتیاز ہے۔ بعض نسخے ایسے بھی میرے پاس آئے ہیں جو منحصر بفرد ہیں اور ان کا کوئی دوسرا خطی نسخہ کسی کتاب خانے کی فہرست میں موجود نہیں، تو وہ ایسے نسخوں کی کافی تعداد میں نے مختلف کتاب خانوں میں محفوظ کرائی ہے۔ اس پر میں مصنف کے حالات جمع کرتا ہوں مختلف کتابوں سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں میں حوالے کی دیکھتا ہوں، 100 150 200 کتابیں دیکھنے کے بعد ایک فقرہ جو 1.5 انچ میں آتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ کسی کتاب حوالہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کہنے کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے یہ کہنا کہ صاحب اس کا کسی کتاب حوالہ میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں جتنی کاوش کرنی پڑتی ہے، کئی 100 کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں بعض اوقات، اور اس کے بعد یہ فقرہ بنتا ہے کہ صاحب اس کا کسی فہرست مخطوطات میں یہ نسخہ موجود نہیں ہے یا کسی کتاب حوالہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل، تو ایسے نسخے بھی آتے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں جن کے متعلق فضلاء کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ وہ مفقود ہیں اور ناپید ہیں اور معرض وجود میں کبھی آئے اور اس کے بعد میں پھر وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ تو میرے پاس ایسے نسخے بھی آئے اور میں نے ان پر کام کیا، اس نسخے کے مطالب پر بحث کی، جو اس کی علمی حیثیت متعین کی، اس کے مصنف کے حالات جمع کیے، اس کتاب کے متعلق معلومات حاصل کی۔ تو اس طرح سے ایک تحقیقی مقالہ بن جاتا ہے کتاب پر، ہر ایک کتاب پر، اور وہ کسی طرح سے بھی اس تحقیقی مقالے سے کمتر نہیں ہوتا جو جس پر لوگوں کو PhD ملتی ہے، ڈاکٹریٹ ملتی ہے۔ بالکل، اس لیے کہ میں کسی پہلو سے بھی اسے تشنا نہیں چھوڑتا، تحقیقی اعتبار سے، اس پر علمی اعتبار سے اس کے ہر گوشے پر روشنی ڈالتا ہوں اور اس کے بعد وہ کسی کتاب خانے میں محفوظ کرا دیتا ہوں۔ یہ ایک کام ہے جو بہت ہی کم لوگ کر رہے ہوں گے، میرے خیال میں ہمارے ملک میں تو کوئی دوسرا آدمی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اس نے وقف کر دی ہو صرف اسی مقصد کے لیے۔ اور میں اب سن 72 سے اب تک عربی فارسی مخطوطات پر اسی نوعیت کا کام کر رہا ہوں کہ بہت سے نسخے ضائع ہونے سے بچ گئے ہیں، انہیں میں نے محفوظ کرایا ہے مختلف کتاب خانوں میں، اور کسی خطی نسخے کی قیمت کے تعین کے لیے بہت سے اصول ہمیں پیش نظر رکھنے پڑتے ہیں۔ مثلا ہر خطی نسخہ اہم اور نادر نہیں ہوتا، یا کوئی ہر غیر مطبوعہ نسخہ بھی اہم اور نادر نہیں ہوتا۔
اس میں بھی ہمیں خطی نسخے کی حیثیت صرف اس کے کچھ عناصر کو ملحوظ رکھ کر ہی کی جا سکتی ہے، اور اس میں مثلا ہم صحت متن کے لیے مخطوطہ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ نسخہ جو بخط مصنف ہو سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ مصنف نے جو کچھ تصنیف کیا وہ اس کے اپنے قلم سے قلم بند ہوا ہے، تو اس لیے وہ اصح المتن نسخہ تو وہی ہے کہ جو مصنف کے اپنے قلم سے نقل ہوا ہو مصنف نے۔ ثانیاً یہ ہے کہ وہ نسخہ جو مصنف کے نسخے سے نقل ہوا ہو وہ بھی غلطیاں کم سے کم ہوں گی اس میں، اور اس کے بعد جو وقت گزرتا جائے گا نسخے جتنے نقل ہوتے چلے جائیں گے، ہر کاتب غلطیوں کا اضافہ کرتا جائے گا اور غلطیوں کا اضافہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے جو قدیم ترین نسخہ ہوتا ہے وہ صحت متن کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جتنا تصنیف کے سے زیادہ دور اور نقل در نقل ہوتا چلا جاتا ہے وہ اغلاط سے پر ہوتا ہے بالکل۔ اور نسخے کی اہمیت اس کے مطالب کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک فقہ کے نسخے ہیں، فقہ پر اتنا مواد ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ اس پر بہت ہی کم نسخے توجہ طلب رہ گئے ہیں بالکل۔ اس کے مقابلے پر جو ٹیکنیکی علوم کے نسخے ہیں، فلکیات کے ہیں، نجوم کے ہیں، ہندسہ ہے، جبر و مقابلہ ہے، علم مثلث ہے، جو مساحت ہے، جو سائنسی علوم کے نسخے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں اور اہم ہیں۔ اسی طرح سے ہر غیر مطبوعہ نسخہ بھی اہم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مصنف کس پائے کا ہے، مطالب کیا ہیں اس کے۔ اگر پہلے زمانے میں مطبع تو ہوتے نہیں تھے تو قلمی کتابیں ہی درس میں رائج تھیں، اور شوقیہ بھی لوگ قلمی کتابیں خریدتے تھے۔ قلمی کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، ان میں قلمی کتابیں فروخت ہوتی تھی۔ پیشہ ور کاتب تھے جن کا کام یہ تھا، نسل در نسل وہ کتابت کا پیشہ تھا ان کا۔ اسی طرح سے صحافت ہوتی تھی، جلد سازی جسے کہتے ہیں، صحاف ہوتے تھے جلد ساز، جو ان کے ہاں بھی پیشے کے طور پر یہ کام چلتا تھا اور نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا تھا۔ تو اس طرح سے کتاب کے بننے تک ورق سازی، کتاب جدول سازی اور سیاہی سازی، قلم سازی، تو اس طرح سے، اور پھر صحافت، جلد سازی اور کتابت، تو اس طرح سے بہت سے پیشے وجود میں آ گئے تھے، اور ان سب کی مدد سے ان کی اجتماعی کوشش کے نتیجے میں کتاب تیار ہوتی تھی، اور قلمی کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، ان میں قلمی کتابیں فروخت ہوا کرتی تھی کہ ہر کتاب کی کئی، جس طرح آج کل ڈیلکس ایڈیشن چھپتے ہیں، دوسرے پیپر بیک چھپتے ہیں، عام مطالعے کے لیے چھپتے ہیں، لائبریری ایڈیشن چھپتے ہیں، تو اس طرح سے اس زمانے میں بھی کتابت کا کئی معیار تھے۔ بعض کتابیں طالب علموں کے لیے رواں خط میں نقل کی جاتی تھی اور معمولی جلد ہوتی تھی تاکہ طالب علم ان کو درس میں مطالعہ کر سکے، نصابی کتابیں کہلاتی تھی وہ، تو وہ رواں خط میں ہوتی تھی، ان کی قیمتیں بھی بہت مناسب ہوتی تھیں تاکہ طالب علم متحمل ہو سکے ان کی خرید کا۔ اسی طرح لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی تھی جو اہل علم اور رکھتے تھے، وہ کے مطالعے کے لیے ہوتی تھی، وہ بہتر خط میں ہوتی تھی، اس سے بھی بہتر خط میں اور بہتر جلد کے ساتھ بہتر صورت میں ہوتی تھی، جو عمرا اپنے کتاب خانوں میں کے لیے خریدتے تھے۔ اور سب سے بہتر کتابیں، اچھی کتابیں جو ان پر تلاکاری بھی ہوتی تھی، تزئین بھی ہوتی تھی، ترسی بھی ہوتی تھی، اور لوحیں بنتی تھیں، زرپاشی کا کام ہوتا تھا، وہ بادشاہوں کے کتاب خانے کی زینت بنتی تھی، تو بادشاہوں کے کتاب خانے کے لیے تو یہی وجہ ہے کہ شاہی کتاب خانے میں جو کتاب رہی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر کتاب شاہی کتاب خانے تک نہیں پہنچتی تھی، وہ اس میں جو اس قابل ہوتی تھی وہ بادشاہ کو پیش کی جاتی تھی، اور بادشاہ کو جو کتاب پیش کی جاتی تھی وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کتابدار کو دیتے تھے، وہ داخل کتاب خانہ شاہی ہو جاتی تھی، اور اس پر لکھ دیا جاتا تھا اس پر عرض دیدہ شد۔ ایسی کتابیں قلمی نسخے جن پر عرض دیدہ شد لکھا ہوتا ہے، اور وہ شاہی کتاب خانوں کی زینت رہ چکی ہوتی ہیں اور بادشاہ کے ملاحظے سے گزر چکی ہوتی ہیں، تو وہ کتابیں بھی بڑی اہم ہوتی تھی، شاہی مہریں ان پر لگتی تھی، کتاب خان محترم کتاب خانے کی مہر ہوتی تھی جو کسی بادشاہ سے وابستہ ہوتی تھی، تو وہ مہریں ہوتی تھی ان پر کتاب خانوں کے، تو وہ کتاب سازی
بھی تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو بڑے مصنفین ہیں معروف، ان کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ اس زمانے میں فروخت ہو جاتی تھیں. وہ لوگ علم کی تلاش میں ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کر کے اور جا کر وہ حدیث کے استاد سے، نامور محدث سے حدیث پڑھنے جاتے تھے، نامور فقیہ کے پاس فقہ پڑھنے کے جاتے تھے، نامور مصنف مفسر کہیں ہوتا تھا کسی ملک میں تو وہاں پر اس سے تفسیر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو متخصصین تھے مختلف علوم و فنون کے، ان سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم پہنچتے تھے. اور وہ اس وقت علم کسب معاش کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا تھا، وہ ایک شوق تھا، وہ اسے ایک فریضہ سمجھ کر کرتے تھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ، یا یہ کہ اسے علم حاصل کرو خواہ وہ چین، اطلب العلم کان فی الصین، جو خواہ وہ چین بھی جانا پڑے اس کے لیے. تو یعنی وہ یہ اس کی تعبیر ہوتے تھے وہ اس کی، تو وہ علم حاصل کرتے تھے اور اس علم سے وہ دولت نہیں کماتے تھے کبھی کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد دولت کماتے ہوں. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ کسی تدریس کے لیے وہ اس علم کو عام کرتے تھے جو انہیں حاصل ہوتا تھا، وہ آگے پاس آن کرتے تھے اور اسے وہ اپنا ایک فرض سمجھتے تھے کہ وہ تدریس کی مسرت پر متمکن ہو جاتے تھے اور اس سے ایک فیض عام ہوتا تھا بالکل وہ اس کو. تو اس جو بڑے مصنفین تھے ان کی کتابیں املا ہو کر اور ہاتھوں ہاتھ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلی جاتی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر چلی جاتی تھی. نامور مصنفین کی کتابیں، مثلا فخر الدین رازی کی کتاب قلم سے نکلی، یا امام غزالی کی کتاب، یا نصر الدین طوسی کی کتاب ہے، جو ہی کوئی کتاب نکلتی تھی بند ہوتی تھی فوراً اس کی نقلیں اسی سال دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں چلی جاتی، پھیل جاتی تھی، بالکل اشاعت ہو جاتی تھی ان کی نقلیں ہو کر. اور ان کی وہ نامور مصنفین کی کتابیں اب ایسی وہ کتابیں تو عام ہو جاتی تھی. اب کچھ کتابیں ایسی ہوتی تھیں مصنف کو نامور ہونے میں کچھ وقت لگتا تھا اور وہ اپنا لوہا منواتا تھا اپنی تصانیف کے ذریعے سے. پہلے ابتدائی طور کی تصانیف اس کی سب منظر عام پر آتی تھی، اس سے اس کی علمیت کی دھاک بیٹھتی تھی، پھر اس کا لوہا بنوا لیتا تھا، پھر وہ نامور. تو ایسی کتابیں کہ جو نامور مصنفین کی تھیں وہ تو آج بھی بڑی واقعی سمجھی جاتی ہیں. لیکن کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ کسی آدمی نے اپنی 40 سالہ حاصل مطالعہ ایک کتاب کی شکل میں چھوڑا. اب وہ اگر کتاب مطالب کے لحاظ سے اہم ہے تو وہ اشاعت پائے گی، نقل ہوگی، آگے پھیلے گی. اور ورنہ جس طرح آج کل کوئی آج کل کوئی پبلشر کسی نئے مصنف کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ پتہ نہیں بکے گی نہیں بکے گی. کتاب آج بھی مصنف کے نام سے بکتی ہے. تو وہ یہی حال اس زمانے میں ناقلوں کا ہوتا تھا، کاتبوں کا ہوتا تھا کہ وہ بھی نامور مصنفین کتابیں جو فروخت ہونے کا جن کی گارنٹی ہوتی تھی اور ان کو ہی نقل کرتے تھے. نئے مصنف کی کتاب کو سے وہ بھی گریز کرتے تھے کہ کلفت بے حاصل نہ ہو کہیں اور وہ آگے فروخت ہی نہ ہو سکے. تو اس لیے اس کو ایسی کتابیں جو ہمیں ملتی ہیں جن کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب منحصر بفرد ہیں، یونیک کاپیز ہیں، تو وہ ایسے گھرانوں سے بھی برآمد ہوئی ہیں صندوقوں کے اندر بند کہ کسی مصنف نے لکھی کتاب 40-50 سال کا حاصل مطالعہ اور وہ گھر میں اپنے چھوڑ گیا، اپنے نقل ہو نہیں سکا وہ، اور علماء کے تذکروں میں اس نے نام نہیں پایا اپنا، کہ انشورنس اس کی نہیں ہوئی علم و فضل کی. تو وہ کتاب نقل ہونے سے رہ گئی اور اسے گھر میں اس کے اخلاف کے پاس آئی. وہ گزرتے ہوئے نسل در نسل وہ اب اس دور میں بھی آ جاتی ہیں. ایسی کتابیں میرے مطالعے میں کافی آئی ہیں کہ جن کا کوئی دوسرا نسخہ کسی کتاب خانے میں نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ ہر کتاب اہم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بے شک ایسا کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، یہ منحصر بفرد ہے، لیکن مطالب کے لحاظ سے کتنا اہم ہے وہ. اور مصنف چونکہ غیر معروف ہے اس لیے یہ ہے کہ وہ اس کی مصنف کی حیثیت کا بھی تعین کرنا پڑے گا کہ وہ کس پائے کا عالم تھا، وہ کتاب لکھنے کا واقعی مجاز تھا اور وہ کتاب کوئی جواز تھا اس کے لیے کتاب لکھنے کا، یا یہ شوق پورا کیا صرف ایک مصنف بننے کے لیے. تو اس طرح سے ہمیں ان کی بھی چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے ایسی کتابوں کی بھی مخطوطات کی دنیا میں. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتاب اہم ہوتی ہے جو کسی مصنف کے قریبی عہد میں کتابت ہو، مصنف کی اپنی کتابت ہو وہ سب سے اہم، مصنف کے قریبی عہد کی کتابت ہو، مصنف کے زمانے کی کتابت ہو، مصنف کے اور کسی عالم نے کتابت کی ہو وہ اغلاط سے پاک ہوگی، یا کسی عالم کے مطالعے میں رہی ہو اور اس نے اس کی تصحیح کی ہو،
یا کسی عالم نے اس کی کتاب کے اوپر حاشیہ حواشی کا اضافہ کیا ہو، اس کی توضیحات و تصریحات و تشریحات اس نے حواشی پر قلم بند کی ہوں، تو وہ بھی بڑی اہم ہوتا ہے نسخہ. یا یہ کہ وہ نسخہ کسی نامور خطاط نے نقل کیا ہو اس میں خوشنویس نے، اس لیے یہ بھی ہمارے ہاں ایک فن رہا ہے. اسلام بڑا ہمارے باعث فخر و مباحات فن رہا ہے خطاطی کا ہمارے یہاں، اس لیے کہ جبالیات کا ذوق تو اس قوم میں رہا ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ظہور کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. بعض قومیں مورتیوں کی شکل بنا بنا کر ان کو، بعض تصویروں کی شکل میں، مصوری میں. تو ہمارے ہاں جو اسلام میں خطاطی کے اندر خطاطوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے اور شاہکار پارے چھوڑے ہیں، بالکل اس میں پوری عمریں صرف کر دی ہیں خط کی نوک پلک. تو اس طرح سے ہمارے ہاں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بربنائے تذہیب، تلاکاری اور ترسی اس میں ہوتی ہیں، یعنی ایلومینیٹڈ اور ڈیکوریٹڈ ہوتی ہیں وہ کتابیں، تو اس کی وجہ سے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. اس میں بھی نقاش ہوتے تھے اس زمانے میں جو کتابوں کو نقش و نگار سے آراستہ کرتے تھے. اس میں بعض کتابیں جو بادشاہوں کے کتاب خانوں میں جاتی تھیں ان میں وہ بہت سے جواہرات ہوتے تھے، وہ ان سے ترسی کی جاتی تھی، جڑا ہوا کام، جیسے زیورات میں جڑا ہوتے ہیں، جڑتے ہیں نگینے، اس طرح سے چھوٹے 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 ٹکڑے مختلف قیمتی پتھروں کے ان کو جڑا جاتا تھا، اس سے وہ لوحیں بنتی تھیں اور وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی. یا سونے کا پانی سے جدولیں تیار ہوتی تھیں، اور دوسرے یا یہ کہ سونے کا بین سطور نوشدندہ بنتے تھے ان سے. یا یہ کہ وہ گولڈ اسپرنکلڈ صفحات ہوتے تھے جس پہ سونے کی چھڑکاؤ ہوتا تھا، تو اس کے اوپر سیاہی ٹھہرتی نہیں تھی. بہت ہی بڑے مضبوط خط والا آدمی اس پہ کتابت کر سکتا تھا، ورنہ وہ پھسل جاتی تھی سیاہی روشنائی قلم اس کے اوپر سے. تو وہ ایک گولڈ اسپرنکلڈ پیجز ہوتے ہیں، پورے پورے سرپاش صفحات، ان کے اوپر کتابیں، پوری کی پوری کتابیں بڑی ضخیم الحجم ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہیں، بالکل بڑی محنت کرتے. تو اس طرح سے وہ کتابیں کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں بہت سے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں خطی نسخوں کے سلسلے میں، کہ وہ اس کی اہمیت متعین کرنے کے لیے. اس میں سے بعض اوقات جو قدیم الکتابت نسخہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے جدید نسخوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ اغلاط کم سے کم ہوں گی. جتنا قدیم الکتابت ہوگا وہ کم کاتب درمیان میں آئے ہوں گے اور غلطیوں کا اضافہ کم ہوا ہوگا ان کے اندر. لیکن ایسے پہلے زمانے میں بھی لوگ قدیم الکتابت نسخوں کو میں جال پیدا کر دیا کرتے تھے. میرے ایسے نسخے ہی میری نظر سے گزرے ہیں جو کافی قدیم ہیں، اور اس پر سن کتابت کاتب نے اس لیے ڈال دیے پرانے کہ وہ زیادہ قیمت مل سکے. جتنا زیادہ قدیم الکتابت نسخہ ہوگا اتنی زیادہ قیمت ملے گی اس کی. تو میں فیصل فاؤنڈیشن ریاض میں گیا، وہاں انہوں نے جو قدیم ترین بڑا ادارہ ہے، $1 بلین سے قائم کیا انہوں نے، اور وہاں پہ بڑے بڑے اسکالر انہوں نے رکھے ہیں اپنے ہاں کام کرنے کے لیے. تو ان کے ہاں جو قدیم انہوں نے دنیا بھر سے کروڑوں ڈالر سے کتابیں، اربوں ڈالر سے کتابیں خریدی ہیں، اور بہت قیمتی کتابیں خریدی ہیں انہوں نے. کچھ کتابیں، کوئی 100 کتابیں جو قدیم ترین ہیں ان کے ہاں اور اہم کتابیں ہیں، اہم ترین وہ کتاب، ان کتابوں کے ایک ایک صفحہ کا فوٹو اسٹیٹ اور اس کے ساتھ اس کے خصائص، اس کی خوبیاں، اس کی وضاحتیں انہوں نے ایک گیلری میں لگا رکھی ہیں. میں ان کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا کہ یہ تو ساری اغلاط سے پر ہیں جو انہوں نے توضیحات دی ہیں، اور وہ کافی بڑے سنگین غلطیاں ہیں اس میں. تو میں نے اتفاق سے اس ادارے کے اندر کوئی بھی پاکستانی اسکالر نہیں ہے، اور جو زیادہ تر باہر کے لوگ ہیں، اور سعودی عرب کے وہاں کے بھی ہیں، عرب ملکوں کے، تو وہ سب باہر سے کوالیفائڈ کر کے آئے ہیں، وہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے کر. بر صغیر کا کوئی اسکالر وہاں نہیں تھا اس ادارے میں. تو اس لیے کہ وہ ہمیں مسکین سمجھتے ہیں، علم سے بے بہرا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے. ہمارے آدمی وہاں کام کرنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس دولت ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل. تو وہاں یہ ایک عام صورت ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی حقارت اور اہانت سے دیکھتے ہیں، بالکل وہ، اور کوئی قدر و منزلت ہمارے یہاں ہمارے لوگوں کے لیے ان کے دل میں نہیں ہے، بالکل. تو میں نے اس کو دیکھ کر وہاں گیا، اور میں نے ان کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں تھے اس وقت،
ڈاکٹر زید مدیر العام سے میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کے یہاں جو نمونے لگے ہوئے ہیں وہ ان کی توضیحات جو آپ نے فراہم کی ہیں وہ اغلاط سے پر ہیں. تو وہ حیرت میں تھا، اور اس نے پھر ان سب اسکالرس کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ پاکستانی ہیں اور یہ کچھ آپ کی غلطیوں کی گرفت کی ہے. تو میں نے ان کی سے کہا کہ صاحب یہ اس طریقے سے یہ ہے، اور اس میں مثلا ایک کتاب تھی حاشیہ مفتاح العلوم، سید شریف جرجانی اس کے مصنف ہیں. وہ ان کے اس میں لگا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے ان کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا تھا. وہ کتاب انہوں نے مجھے دی تھی ڈائریکٹر جنرل نے کہ یہ تو ہم کتابی شکل میں شائع کر چکے ہیں عربی حصہ، اور اس کا انگریزی ترجمہ اب شائع ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اس میں سے بتایا ان کو سامنے رکھ کر کہ صاحب اس وقت پر یہ دیکھیے، یہ آپ نے سید شریف جرجانی کا خط کا نسخہ ہے، اور سن کتابت اس کا آپ نے قلم بند کیا ہے 735، اور یہ غلط ہے. تو اس پر انہوں نے کہا، ڈاکٹر قاسم سمراوی، ڈاکٹر علی بواب، یہ بڑے اسکالر ہیں، ان کے ہاں بڑے بڑے اور بڑی بہت معقول مشاعرہ پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب نسخے پر لکھا ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا کہ نسخہ منگا لیجئے. نسخہ منگوایا گیا. تو وہ میں نے کہا کہ بھائی یہ نسخہ تو 735 ہجری کا آپ نے کتابت کر لکھا ہے، لکھی ہے اس کی، یہ نسخہ تو 11ویں صدی ہجری کا کتابت کاغذ سیاہی اور رسم خط وغیرہ. تو انہوں نے کہا صاحب اس میں ترقیمہ موجود ہے کولوفون آخر میں، اور اس میں 735 سن کتابت موجود ہے بالکل. تو میں نے کہا سن کتابت تو آپ بعد میں دیکھیے، پہلے اس کے کاغذ دیکھیے. جب کاغذ کا نسیج سے لگتا ہے ہاتھوں کی پوروں سے لگتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں کہاں کا بنا ہوا ہوں، کس جگہ کا بنا ہوا ہوں. سیاہی بولتی ہے کہ کہاں کی بنی ہوئی ہوں، کس زمانے کی ہے. رسم خط بولتا ہے اس کا. اس وقت تو نسخہ بول رہا ہے کہ 11ویں صدی ہجری کا نسخہ ہے، اسے آپ نے 350 سال پرانا بنا دیا ہے اس سے زیادہ. تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں بنایا، کاتب نے بنایا ہے. میں نے کہا نہیں، کہ کاتب کا جال ہے وہ. میں نے دیکھا اس میں کاتب سن کتابت 735 لکھا تھا. میں نے کہا کہ 350 سال پہلے بھی جال ہوتا تھا، اس وقت اس نے جال سازی کی بالکل. یہ اس نسخے کی زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے اس پہ سن کتابت اپنے دور سے 350 سال قدیم ڈال دیا. اور اس کم وقت کو یہ احساس نہیں ہوا سن کتابت، چونکہ جاہل تھا وہ آدمی، کہ میں سن کتابت اتنا قدیم ڈال رہا ہوں کہ مصنف کی پیدائش سے ہی پہلے کا سال بن جاتا ہے. چانچہ میں نے کہا کہ سید شریف جرجانی 740 میں ولادت ہوئی ہے ان کی، اور آپ دیکھ لیجئے تو جو مصنف کا ولادت 740 کی ہے تو 735 میں ان کا نسخہ کیسے کتابت ہو گیا بالکل یہ. تو اس پر وہ حیرت میں پڑ گئے اور مجھ سے کہا کہ واقعی 740 سے. میں نے کہا حوالے دیکھ لیجئے. چانچہ انہوں نے حوالے دیکھے سارے، تقریباً 100 کتابیں دیکھی انہوں نے، بالاتفاق سب 740 ہجری تھا. تو وہ میں نے انہیں بتایا کہ صاحب اس طریقے سے 740 ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے، 735 میں اس نے جعل کیا کاتب نے، اور آپ نے اسے نقل کر دیا اٹھا کے کتاب کو دیکھ کر. آپ یہ اتنی معقول تنخواہیں لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تو اس پر وہ اور بہت سی غلطیاں اسی قسم کی میں گرفت میں لایا. ان کی بے شمار غلطیاں تھیں. تو وہ انہوں نے مجھے پھر ان کی تصحیح کرانے بتایا کہ صاحب ہم نے تو یہ نقل کیا بروکل مین سے، بروکل مین پہ ہاتھ ڈالا. میں نے کہا نہیں، بروکل مین سیکنڈری سورس ہے، اور آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، تو آپ کو سیکنڈری سورس استعمال کرنے کی نہیں چاہیے. آپ کو آپ کے پاس ابتدائی ذرائع موجود ہیں، اوریجنل سورسز آپ کے یہاں موجود ہیں، آپ کی اتنی بڑی لائبریری ہے، اتنی ریچ ہے، آپ کے پاس اصل کتابیں موجود ہیں، تو آپ انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بروکل مین کے یہاں تو ہر صفحے پر غلطی ہے. میں نے چیلنج کیا کہ آپ بروکل مین کو اٹھا لائیے، چونکہ وہ سارے عرب انحصار کرتے ہیں بروکل مین پر. تو وہ اس میں شک نہیں کہ عربی ادب کی سب سے بڑی تاریخ ہے، اور سب اس میں سے لنگار ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں اپنی. لیکن جو غلطیاں اس نے کی ہیں، بروکل مین نے کی ہیں، وہ تو غلطیاں ان کی اصلاح تو ہوئی نہیں، تو وہ اسی طرح موجود ہیں، اور یہ اس سے دلیل لاتے ہیں ان پر. تو چانچہ بروکل مین کو میں نے کہا کہ آپ لائیے، بروکل مین کو اٹھا کے لائیے، میں ہر صفحے پر غلطی نکالوں گا اس کی، جہاں سے کھولوں گا وہیں غلطی نکالوں گا. اور میں نے نکالی ان کے سامنے اور بتایا ان کو کہ دیکھیے جہاں سے میں کھولوں گا وہیں سے غلطی نکالوں گا. تو بروکل مین بہت متاثر جرمن تھا، اور اس نے خاص طور پر بر صغیر کے ساتھ بڑی زیادتی کی. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ صاحب دیکھیے بر صغیر نے عربی زبان و ادب کی خدمت عربوں سے زیادہ کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ اس لیے بے خبر ہیں کہ آپ بروکل مین پر انحصار کرتے ہیں. بے شک وہ سب سے بڑی تاریخ ہے اردو عربی ادبیات کی، اور بڑی جامع تاریخ ہے، لیکن اس نے جو کوتاہیاں فروغ گزاشتیں جو کی ہیں اس کی تلافی تو اب تک نہیں ہوئی ہے. تو آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ مثلا میں نے کہا کہ ہم نے بر صغیر میں زبان و ادب کی خدمت، عربی زبان و ادب کی خدمت عربوں سے بہت زیادہ کی، لیکن بروکل مین نے نظر انداز کیا. 1919 میں وہ کتاب چھپی، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں ہندوستانی مصنفین نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اپنے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا کہ جو بروکل مین نے چھوڑ دیا تھا وہ سارے وہاں پہ. ڈاکٹر زبید احمد کا پہلا تھیسس تھا عربی کنٹریبیوشن
کنٹریبیوشن مسلمانوں نے بر صغیر کا عربک کنٹریبیوشن، تو وہ اس کی تھیسس اسی طرح ڈاکٹر اسحاق کا جو حدیث پر جو ان کا وہ تھا علم حدیث پر کنٹریبیوشن ہے، اس طرح مختلف لوگوں نے جو بر صغیر کی خدمات تھیں وہ ان پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بالکل. لیکن اب وہ کام آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے صدیاں ایسی ہیں ہمارے یہاں کہ جو ہندوستانی عالموں کی کتابیں آپ کے یہاں جامعات میں داخل نصاب رہی ہیں بالکل، اور وہ لیکن آپ نے ان کو بھی بروکلمین نے نظر انداز کیا، اس لیے آپ نے بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ سرزمین حجاز اور نجد و حجاز یہ عاقمہ اور عاقرہ ہیں، بانجھ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے بعد اس سرزمین سے کوئی اہل علم پیدا ہی نہیں ہوا بالکل. اور جتنے بھی آدمی آئے مکی اور مدنی کہلائے، باہر سے آئے، انہوں نے کام کیا مکی اور مدینہ میں بیٹھ کر، مکی مدنی کہلائے، لیکن ان دونوں نجد اور حجاز سے کوئی اہل علم پیدا ہی نہیں ہو سکا بالکل. میں سے یہ ایسی بانجھ سرزمین ہے بالکل. میں سے وہ سارے عالم سب وہیں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فاؤنڈیشن میں، جن کے سامنے میں نے یہ دعویٰ کیا، اور میں نے کہا کہ یہاں سے آدمی پیدا نہیں ہوا بالکل. اور آپ حضرات جتنے بھی جو بھی اتنے زبردست مشاعرہ پاتے ہیں، میں نے اتنی غلطیاں نکالی ہیں یہ، اور اپنی یادداشت کی بنا پر نکالی ہیں، تو وہ اس پر میرے پاس کوئی حوالی کتاب نہیں ہے اور کچھ نہیں. میں نے آپ کو خود اپنی یادداشت جہاں تک مساعدت کرتی تھی، میں نے غلطیوں کی نشاندہی کر دی بالکل، اور آپ کو میں نے بتا بھی دیا اوریجنل سورسز سے نکال کر کہ یہ سب غلطیاں ہیں، بروکلمین نے غلطیاں کی ہیں، آپ نے وہ نقل کر دی اپنے ہاں، لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں گئے، بروکلمین سے اصل سورسز کی طرف نہیں گئے کہ وہاں غلطیاں ہوئی ہیں بروکلمین سے، ان کی تصحیح آپ نے نہیں کی. تو اس پر بہرحال انہوں نے مجھے اچھا خاصا خراج تحسین پیش کیا، اور خود وہ مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر علی بواب اور وہ کہ صاحب یہ بار بار اپنی یادداشت پہ کہتے ہیں، یادداشت کیا یہ کمپیوٹرائزڈ کر رکھی ہیں ساری کتابیں، اور سب اس طریقے سے یہ کمپیوٹر لیے پھر رہا ہے، یادداشت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جو کتابوں کے حوالوں کو کہ ہم انہیں کس طریقے سے یاد کر سکتے تھے ساری چیزیں بالکل. یہ تو خود کہتا دیکھ کر اس نے کہا کہ 740 میں پیدا ہوا، 735 میں کہاں سے کتاب آ گئی. اب ہمارے علم میں تو نہیں تھا کہ 740 پیدائش ہے اس کی، انہوں نے بتایا تو واقعی 740 پیدائش تھی، کتاب جعلی نکلی، 300 سال پہلے جعل کیا گیا اس کتاب کا. تو بہرحال اس پر وہ خود مجھے ڈاکٹر زید نے جو ڈائریکٹر جنرل تھے اس ادارے کے فیصل فاؤنڈیشن، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ آپ اس مینuscript شعبے کا چارج لے لیں، اور جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہاں پہ میں اس سے 10 ٹائمس آپ کو یہاں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی سب فیملی کو بھی لے آئیے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاحب میں ملازمت کرنے تو یہاں نہیں آؤں گا، البتہ آپ کو تو اس پر پھر انہوں نے اصرار کیا کہ آپ مستشار کی حیثیت سے، ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کریں ہماری کتابوں کے لیے. تو جو میں نے اس وقت ان سے قبول کر لیا تھا ان کے لیے. تو اس وقت اس طرح سے کہنا ایک مقصد یہ تھا کہ جعل کتابوں پر پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، پرانی بنانے کر ان کو فروخت کرنے کا. تو اس طریقے سے قلمی نسخوں کے اندر بھی اترا قدیم الکتابت. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے ہمارا لیے کہ ہم کولفون دیکھتے ہیں کہ کاتب یہ ہے، کس نے کتابت یہ ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کاتب جعل تو نہیں ہے، کسی بعد نے تو کاتب کا بعد میں تو کسی مثلا محی الدین اورنگزیب عالمگیر نے بحیثیت ایمپرر جو قرآن کریم کی کتابت کی اور اس سے اپنا کفالت کرتا تھا وہ اپنی، یہاں تک کہ جب وہ اورنگ آباد میں انتقال ہوا تو اس وقت بھی اس نے یہی کہا، آخری 25 سال جنگ میں گزار دیے، اور جب اس کا 95 سال کی عمر میں اورنگ آباد میں انتقال ہوا تو اس وقت بھی کہا کہ فلاں خارسترا کے پاس میرے قرآن کی کتابت سے کچھ پیسے محفوظ ہیں، اس سے میری تجہیز و تکفین کی جائے. تو وہ قرآن کی کتابت کرتے تھے. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ وہ ہر خواجہ جس خواجہ سرا کو بھیجتے تھے قرآن فروخت کرنے کے لیے، اسے تاکید تھی کہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ ایمپرر کا لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ پیسے زیادہ ملیں گے جو میرے لیے حرام ہو جائیں گے. کسی کو ایسا گمان تک نہ ہو کہ وہ اورنگزیب کا لکھا ہوا قرآن ہے. ایک عام کاتب کا قرآن کی حیثیت سے فروخت کرو، اور جو پیسے ملتے ہیں وہ لا کے دو بالکل. تو وہ اسے گزارا کرتے تھے. تو اس طرح سے جتنے قرآن کریم اورنگزیب کے نام کے مختلف کتاب خانوں میں، مختلف لائبریریوں میں، مختلف اس میں عجائب گھروں میں محفوظ ہیں، اور آخر میں لکھا ہوا کتب محی الدین اورنگزیب سن کتابت بھی ڈال دیتے ہیں 1074 1078 جو اورنگزیب کے دور کا ہے، 1068 سے 1118 تک وہ تخت پر رہا. تو اس طرح سے سال کتابت تو وہ معلوم کر کے ڈال دیتے ہیں کہ 1068 اور 1118 کے درمیان کا. تو ایسے بہت سے قرآن ہیں یہاں موجود مختلف عجائب گھروں میں دنیا کے کہ جس میں جو محی الدین اورنگزیب سے منسوب ہیں کہ صاحب یہ ان کا کتابت کیا ہوا، اور آخر میں ان کا نام بھی
لکھا ہوا ہے کتبہ محی الدین اورنگزیب 1078 1074 ایک نسخہ ان کو بھی آتا ہے خواجہ حسن نظامی کو انہوں نے شائع کر دیا تھا اسی ترقیمے کے ساتھ محی الدین اورنگزیب 1078. تو اس طرح سے یہ لیکن یہ اس لیے غلط ہے، یہ سارے کے سارے نسخے جعلی ہیں، اس لیے کہ محی الدین اورنگزیب نے خود اپنے بڑے بیٹے کو معاذ اعظم کو خط لکھا جو ان کے مجموعہ رقائم کرائم میں موجود ہے. اس خط میں خود اورنگزیب نے لکھا کہ بیٹے میں نے کوئی جو کسی قرآن کریم پر بھی اپنا نام صرف اس لیے نہیں لکھا کہ لوگ اس کی قیمت زیادہ ادا کر دیں جو میرے لیے حرام ہوگی بالکل. تو تمہاری رگوں میں جو خون ہے وہ اس کمائی کا ہے جو میں نے ایک عام کاتب کی حیثیت سے قرآن کریم لکھ کر اور تمہیں پالا ہے، بالکل پرورش کی ہے. تو جب اورنگزیب نے اپنے خود خط میں، وہ خط موجود ہے آج، اور اس خط کے اندر خود ہی لکھ دیا بڑے بیٹے کو کہ میں نے کسی قرآن پر اپنا نام نہیں لکھا، تو پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے قرآن ہے وہ باطل ہو جاتا ہے بالکل میں سے. لیکن لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے اس لیے وہ عجائب گھروں کی فہرستوں میں، توضیح فہرستوں میں اور قرآن نسخوں کے ساتھ بھی یہ کیپشن لگے ہوئے ہیں کہ یہ عالمگیر کے کتابت کیا ہوا نسخہ ہے، اس لیے کہ آخر میں عالمگیر کا نام موجود ہے بالکل. عالمگیر نے دو نسخے البتہ جو اس نے لکھا ہے اپنے خطوط میں کہ میں نے دو نسخے البتہ اپنے نام کے ساتھ کتابت کیے تھے اور دونوں حرمین گئے تھے، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تھا. وہ دونوں نسخے جن پر اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی کثیر رقم اس پر تزئین پر صرف کی گئی تھی، جو اس زمانے کے سکے کے حساب سے لاکھوں روپے بنتے تھے، تو وہ اس پر تزئین پر صرف کیے تھے. وہ دونوں نسخے انہوں نے اور عالمگیر نے بنا عقیدت حرمین شریفین بھیجے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری دنیا بھر کے عجائب گھروں سے معلومات حاصل کرنے کے باوجود اور تہائی تفاحص و تلاش کے باوجود وہ اہل علم اب تک ان نسخوں کے وجود سے بے خبر ہیں اور ان کا کہیں پتہ نہیں کہ وہ دونوں نسخے کیا ہوئے، کہاں گئے، کس جگہ ہوئے. ان دونوں نسخوں کا آج ہمیں علم نہیں ہے جو اورنگزیب نے حرمین شریفین بھیجے تھے اپنے دستخطوں کے ساتھ. لیکن وہ نسخے آج کسی کتاب خانے میں نہ حرمین میں محفوظ ہیں نہ کہیں کسی کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں کہ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ نسخے کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیا ہوئے. لیکن اس کے علاوہ اورنگزیب کا کوئی نسخہ، اورنگزیب نے کسی نسخے پر اپنا نام نہیں لکھا تھا بالکل، وہ سب جعل ہے. تو اس طرح سے جعلی کتابت بھی بہت سے مخطوطات جعلی ترقیمے کے ساتھ بھی ملتے ہیں ہمیں. تو اس طرح سے بہرحال میں نے خطی نسخوں پر کام کیا اور کر رہا ہوں، اور یہ میرے 20 سال کے قریب عرصہ ہوا، 72 سے اور اب تک یہ 91 آ گیا ہے یہ. تو میں نے ہزاروں قلمی نسخوں پر تحقیقی مقالات لکھے ہیں اور وہ مختلف کتاب خانوں میں محفوظ ہیں، اور جو بھی نسخے میرے پاس ہیں اس وقت ان پر بھی وہ میں نے یہ کام کیا ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے وہ یہ محسوس نہ کریں جو نسلیں ہیں کہ صاحب یہ ہمارا قوم، کہ ہمیں ہمارے پیش رویان نے کچھ بھی نہیں دیا. بے شک یہ ہماری قومی تاریخ کا خلا ہے 45 سال کا جو تقسیم ہند کے بعد، اور اس میں کوئی بہت بڑا علمی کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اور ایسی یادگار ہم اپنی نسلوں کو منتقل کرتے آئندہ نسلوں کو. اور سوائے اس کے کہ اہل علم بھی خود جنہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئے. اور تو یہ ہے کہ ایسے دور میں بہرحال مجھ جیسے اور 2-4 آدمی ہوں گے جنہوں نے دیے روشن کیے ہیں، جلائے ہیں، جو آئندہ نسلوں کے کام آئیں گے بالکل ان کی روشنی سے. تو یہ اس طرح سے میں قلمی کتابوں پر کام کر رہا ہوں یہ آج کل. اور یہ 68 سال میری عمر ہونے رہی ہے، تو اس طرح سے کہ جتنا زیادہ مجھے جتنا بھی وقت مجھے ملتا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو دوسرا نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر، اور نہ کوئی کر رہا ہے بالکل. اور اس لیے کہ اتنا پڑھ لکھنے کے بعد آدمی کرسیوں کی طرف بھاگتا ہے. میری اولاد، افسوس یہ ہے کہ میرا اتنا بڑا ذخیرہ ہے اور اس کے وارث کوئی میری اس ذخیرے کا نہیں ہے، اور نہ میں یہ چیز منتقل کر سکا اپنے اولاد میں. اس کوتاہی کا مجھے افسوس ہے، اور وہ میرے ہاتھوں سے وجہ یہ کہ معاشرے کا اثر سے متاثر میری اولاد بھی ہوئی اور میں اسے نہ روک سکا. ایک وقت وہ تھا کہ میں نے سول سروس کو ٹھوکر ماری اور میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ مجھ میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے، یہ انتظامیہ میرے قلم کی نوک پہ جواب دہ ہوگی آزاد ملکوں کی طرح سے دوسرے. یہ تصور تھا جب ہم پاکستان آئے اور یہاں پر. تو ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں کرسیاں مبارک، تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھو. لیکن میں نے اس وقت ایک وہ تھا میں نے چھوڑ. لیکن میری اولاد، معاشرہ اتنا تبدیل ہو چکا کہ میری بڑی بچی نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا اور اسے گریڈ 17 کی لیکچرشپ مل رہی تھی انگریزی ادب کے اندر. لیکن اس نے کہا ابو میں استاد
نہیں بنوں گی جس ملک کے اندر ایک پروفیسر سے زیادہ ایک تحصیلدار اور تھانے دار کی عزت ہو اور ایک وائس چانسلر سے زیادہ ایک کمشنر کی عزت ہو، تو وہ اس ملک میں استاد نہیں بنوں گی بالکل اس میں سے۔ تو یہ معاشرے کا فرق اندازہ کیجئے کہ کتنا فرق ہو چکا ہے اس معاشرے کا، کہ میں اس زمانے میں جب پاکستان بنا یہاں آیا تو ہم نے اس کو گوارا نہیں کیا، نوکریوں کو ہیچ اور پوچھ سمجھا، یا اس وقت میری اولاد انہی ملازمتوں کے پیچھے بھاگی، اور چانچہ میرے بڑی بچی نے کہا کہ ابو اس معاشرے کے اندر یہ ہے کہ یہ استادوں کو عزت نہیں رہی، صاف بات یہ ہے۔ تو اور وہ حقیقت بھی یہ ہے کہ جس لڑکے کو کچھ تحصیلداری کیا تھانے داری بھی نہیں ملتی تھی، کوئی انسپیکٹر بھی نہیں ہوتا تھا کسی ڈپارٹمنٹ کا، وہ استاد بنتا تھا، کالج میں لیکچرر بنتا تھا، استاد بنتا تھا، ورنہ کوشش کرتا تھا انسپیکٹری مل جائے۔ تو جہاں یہ ہو کہ جو اچھے لڑکے تھے وہ سارے سول سروسز میں جانے لگے، ڈاکٹر بننے لگے، انجینئر بننے لگے، اور جو تھے وہ جسے کہیں کچھ نہیں ملتا تھا وہ لیکچرر بن جاتا تھا یا استاد ٹیچر بن جاتا تھا بالکل۔ اس لیے ایسی نسلیں تیار کر سکے، اس نے وہ تعلیم آگے پاس آن کر سکے، اس طرح وہ کردار سازی تو بالکل ختم ہی ہو کر رہ گئی سرے سے، اس لیے کہ استاد کا جب کردار نہ ہو تو طالب علم کا کہاں بنے گا۔ تو اس طرح سے وہ میری بچی نے چانچہ سی ایس ایس کا امتحان دیا اور وہ کسٹم گروپ میں سلیکٹ ہو گئی، تو اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم بنی، اور جب وہ پہلے دن گھر آئی میرے نوکری ملازمت جب اس نے شروع کی ٹریننگ کے بعد اور آئی، تو اس کے ساتھ ایک گاڑی تھی، ڈرائیور تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ گاڑی مجھے پہلے دن ملی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ ملی ہے۔ تو وہاں میں آپ مجھے بھیج رہے تھے تدریس میں، وہاں تو پرنسپل گورنمنٹ کالج کو بھی گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ نہیں ملتی، اور 20-25 سال کے بعد میں گاڑی رکھ پاتی۔ اب یہ مجھے سرکاری گاڑی پہلے دن سے ملی ہے بالکل، اور اس کے علاوہ جسے ہمارے یہاں پنجابی زبان میں ٹور کہتے ہیں وہ علیحدہ۔ تو بہرحال جہاں یہ حالت ہو گئی ہے معاشرے کی، اور میری اولاد نے ریولٹ کیا، بہرحال چھوٹی بچی بھی میری بہرحال وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتی ہے اب، لیکن یہ کہ وہ ایک میجر سے شادی ہوئی ہے اور وہ گھریلو لائف گزار رہی ہے۔ لڑکا میرا گریجویشن کر لی ہے اس نے، لیکن وہ بھی کتابوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو یہ فرق معاشرے کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ابو آپ کو محلے والے کہتے ہیں وہ کتابیں لکھنے والا وہ مکان ہے اس کا، کتابیں لکھنے والے کا، وہ اس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ کو، کتابیں لکھتا ہے، کتابیں لکھنے والا۔ اب وہ جس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ ایک اثر پڑا ہے ہمارے ملک کے اندر اس کا، اور میں نے صبر و شکر کے ساتھ یہ وقت گزارا یہاں پر، اور للہ الحمد کہ میں خوش ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے میں اس سے مطمئن ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے کہ جو چیزیں میرے سامنے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے اور نہیں کر سکتے، وہ میں نے جو کتابیں محفوظ کرائی ہیں وہ اچھے خاصے تحقیقی کام میرا ہے، ان کتابوں پر نوٹس ہیں۔ نیاز فتح پوری صاحب کو لے آئے تھے ممتاز حسن صاحب کیٹلاگر کے حصے سے میوزیم میں، یہاں پر نیشنل میوزیم آف پاکستان میں، لیکن وہ چونکہ اس فن کے نہیں تھے، اور وہ ٹھیک ہے عالم تھے، لیکن یہ ہے کہ ثابت طرز انشاء پرداز بھی تھے، لیکن ادیب تھے اس میں شک نہیں، لیکن وہ ایک خاص ڈھب ہوتا ہے یہ توضیح فہرست مرتب کرنے کا، وہ کام کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں گیا ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ صاحب جو کتابیں میری مہیا کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کیٹلاگ بنا کے دی تھی، بہت توضیح اور کئی سو صفحات ہوتے تھے ہر کلیکشن کے ساتھ، آپ وہ لے لیجئے، ان پر کام ہوا ہے بالکل، آپ اس سے اپنی توضیح فہرست مرتب کر لیں۔ تو اس کی چھان بین کروائی، معلومات کروائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ انہوں نے میرے بل کے ساتھ بھیجا کرتے تھے توضیح فہرست بھی، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو، اور وہاں پر تاکہ یہ ہے کہ وہ بل کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہ ہو کہ آپ اتنے رقم کیوں دے رہے ہیں، وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اکاؤنٹس آفیسر کو کہ صاحب یہ توضیحات اس میں پڑھ لیجئے، اس لیے ہم اتنی قیمت دے رہے ہیں، وہ ضائع ہو گئیں بالکل اس میں سے۔ تو بہرحال وہ ادریس صدیقی صاحب ان کے کام کو ریوائز کیا، اور بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے بالکل، اس لیے کہ انہیں سخت کوفت تھی، دل کے مریض تھے، اور نیاز صاحب کے ڈھبکی کام نہیں تھا وہ، تو جو کام کر کے گئے نیاز صاحب، اس سے وہ ایک اچھا خاصا اسکالر ہمارے ہاتھوں سے ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ادریس صدیقی کا انتقال ہو گیا، وہ اسی ریوائز کرتے کرتے فہرست کو نیاز فتح پوری صاحب کی۔ تو اس طرح سے یہ خاص قسم کا ڈسکرپٹیو کیٹلاگ تیار کرنے کا، اب آج کل جو میں دیکھتا ہوں جتنے یہ خدیویہ کی ہے، ظاہریہ کا، جو بڑے جو کتاب خانے ہیں، جامع امام محمد کی، اور دوسری فہرستیں جتنی بھی آج کل کیٹلاگس ہمارے پاس ہیں ڈسکرپٹیو کیٹلاگ، وہ ایک میکینیکل قسم کی بنی
بنی ہوئی ہیں ساری، اور ان میں کوئی علمی کام نہیں ہوتا. مثلا کسی نسخے کو اٹھاتے ہیں وہ، اس میں مصنف کا نام جو کتاب ہاتھ میں لیتے ہی نظر آتا، مصنف کا نام، کتاب کا ٹائٹل، مصنف کا نام، اس کا آغاز، اس کا اختتام، اور اس کے صفحات کی تعداد، سطروں کی تعداد، اور اس کی پیمائش. بس یہ ایسا کام ہے کہ جس میں کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، میکینیکل کام ہے قسم کا. اور یہ اس طریقے سے 500 کتابوں کی فہرست ایک دن میں بن سکتی ہے. اس ٹائپ کے سے لنگار لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کی توضیح فہرستیں تیار کر رہے ہیں بالکل اس میں سے. اب امتیاز علی رشید جیسا آدمی تو ہمارے یہاں رہے نہیں بالکل، وہ لائبریرین یا وہ کیٹلاگ اور یہ اس قسم کے اہل علم بالکل جو اس زمانے میں لوگ تھے کام کرتے تھے. تو اب علم کی سطح اتنی پست ہو گئی ہے اور اتنے مایوس کن ہے کام جتنا بھی ہو رہا ہے. تو یہ غنیمت ہے. بہرحال میں نے تو کسی عہدے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، پیسہ کمانے کی کبھی کوشش نہیں کی. اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، بہت صلاحیتوں سے، رقم بھی کافی پیدا کر سکتا تھا اور جائز طریقے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تو کبھی حرص میرے قریب نہیں گزری. تو بہرحال میرے پاس تو نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ مل ہے، نہ کوئی مربے ہیں، نہ کوئی وہ ہے. صرف ایک مکان ہے جو میں نے قیمتاً خریدا ہے اپنے ایک پیسہ جمع کر کے. اور میری اولاد البتہ یہ ہے کہ ان کو میں نے کہا ہے ان سے کہ تمہاری رگوں میں جو خون ہے اس کا ایک ایک قطرہ میری حلال کی کمائی کا ہے. اور یہ وجہ للہ الحمد کہ میری اولاد بالکل صالح، اور میری بچی جو 8 سال سے اسسٹنٹ کلکٹر کسٹمس ہے، 18 گریڈ کی، اب 19 گریڈ میں جا رہی ہے، اس کی ایک شہرت ہے اور ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اور انتہائی دیانتدار آفیسر کی حیثیت سے اس کی شہرت ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ یہ نیکوکاری میں اپنی اولاد میں منتقل کرنے میں کامیاب